اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، اس کے ساتھ کفر کریں جو ہم نے انہیں عافیت دی، تندرستی دی، نعمت دی، اس کے ساتھ وہ کفر کریں، ناشکری کریں، تو ان سے کہا جائے گا برت لو، 4 دن کے لیے کھا پی لو، برت لو۔ اب ذہن میں رکھنا کہ بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں دنیا میں جتنا وقت دیا گیا ہے اس میں زندگی کا پھل کھا لو، اوقات مقررہ جو تمہیں ٹائم ملا ہے، اپنے کفر پر تم اگر اڑے رہو گے تو کھا پی لو، دنیا کا وقت تھوڑا سا گزار لو، پھر موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، چند روز نفع اٹھا لو، ان قریب جان لو گے کہ تمہاری اس غلطی کی سزا کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو، پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، کوئی کتاب ایسی اتاری، کتاب میں کوئی ایسی جگہ کوئی بات کی کہ تم یہ جو شرک کر رہے ہو، اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا اللہ کی طرف سے بتایا کہ اس کا کوئی شریک ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ تم جو بتوں کو، مظاہر قدرت، ہوا، آگ، پانی وغیرہ کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، مشرکین پر کچھ اتارا گیا ہے؟ کوئی وحی اتری ہے؟ یا ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک کسی طرح بھی، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ صوفیہ حضرات فرماتے ہیں انسان کی ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، لیکن یاد رہے کہ اس انسان میں نافرمانی بھی ہے، فرما برداری بھی ہے۔ یہ کبھی مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا، کبھی اس کو تکلیف میں، کبھی اس کو راحت میں، مختلف اس کا مزاج ہو جاتا ہے، خوشی میں اور تکلیف میں اور۔ تو جب تکلیف آتی ہے انسان گھبراتا ہے، اس سے چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، حل ڈھونڈتا ہے، کوئی مجھے ایسا ذریعہ ملے کہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ تو جب ان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، حق تعالی ان کو نوازتا ہے، تو پھر اپنی بری عادت کے مطابق پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا تم اگر سیدھے راستے پر نہیں رہتے ہو تو یہ جو تمہیں ملا ہوا ہے یہ 4 دن کی بات ہے،
اگلے سانس کا بھی تمہیں علم نہیں ہے، تو مزے کر لو، تمہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا موت آئے گی اور پھر تم پکڑ سے بچ سکتے نہیں۔ تو یہ جو مانتے ہیں غلط چیزوں کو، کیا ان غلط چیزوں پر کوئی وحی اتری ہے؟ اللہ نے کوئی بتوں پر کوئی کتاب نازل کی ہے؟ یا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کے لیے کوئی دلیل آئی ہے؟ بلکہ واضح طور پر کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دنیا کے سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، تو تم ان کو کیسے پوجنے لگ جاتے ہو اور خواہش نفسانی پر، اپنی من مانی پر اڑے رہتے ہو، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رہے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے نہ بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو کتنا نوازا ہے، سر سے پاؤں تک اپنا وجود ہی دیکھے، کتنی نعمتیں اس کے جسم میں، اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھ لے اور پہچان لے تو تجھے اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ مگر تو نے کبھی غور کیا یہ بال، یہ کھال، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ دبا، یہ تمہاری زبانوں میں دانت، اندر منہ میں کیا کیا کچھ دیا ہے، ایک ایک چیز کی اگر تفصیل میں جاؤ تو تم دیکھو کہ تمہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، اس کو مانتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے تھا۔ مگر مصیبت میں تم اللہ تعالی کو یاد کر لیتے ہو، تکلیف کے وقت وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر تم اس کو بھول جاتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تکلیف آئے تو نا امید ہو جاتے ہو، تم پر مہربانی ہو تو خوش ہو جاتے ہو۔ تو سنو اے انسان، تو اسی بات سے اللہ کو پہچان لے کہ تجھے خوشی کون دیتا ہے، تکلیف جب آتی ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو اسی بات سے اللہ کو پہچان لے۔ مصیبت میں توبہ کر کے مومن ہو جاتے ہو، اور پھر کچھ لوگ ہیں، سب نہیں، وہ کفر و شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آرام میں رب کو بھول جانا اور تکلیف میں اسے یاد کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ تکلیف آئے تو اللہ کو یاد کرے، آرام ملے تو اس کو بھول جائے۔ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔
تکلیف میں صبر کرتا ہے، خوشی میں شکر کرتا ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے بڑی بنیادی بات۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں رب کو یاد کرے۔ ہمیں ایک کلمہ یاد کرایا گیا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مختصر پڑھنا ہو تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اور برے حال سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے انسان، تو یہ بتا تیرے پاس تیرا ہے کیا؟ تجھے رب اتنا نواز رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے، تو پھر اس کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ کفران نعمت کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ کی سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ کیوں روح گردانی کرتا ہے؟ کیوں منہ پھیرتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا کیوں نہیں؟ پھر تو گناہوں میں یا غلطیوں میں پڑ جاتا ہے تو تیرے لیے ہدایت کا اتنا انتظام، تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو تو رب کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟